جس امن کی مولانا وحید الدین خان صاحب بات کرتے ہیں، کیا ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں؟ تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو کتاب ہے نا امن عالم، اس میں انہوں نے بہت سارے ڈیٹیل سے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں کہ قرآن میں امن کے حوالے سے کیا بتایا ہوا ہے۔ تو ان کی کتاب میں ایک آرٹیکل ہے قرآن ایک کتاب امن۔ اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بلا شبہ ایک امن کی کتاب ہے۔ اچھا، اس میں بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یعنی وہ تو شروع ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، صحیح، اور پھر ہر ورس کے اوپر بھی یہ آتا ہے۔ دوسرا اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی جو ٹوٹل ورسز ہیں وہ 6666 ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بمشکل 40 آیتیں ایسی ہیں جو قتال کے اوپر ہیں۔ اچھا، قتال جس کو جنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جہاد نہیں آتا، وہ جہد میں آتا ہے۔ تو قتال کی وہ بات کریں، وہ 40 آیتیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے 0.6%۔ پوری آیتوں کی اگر پرسنٹیج یہ 40 اگر آیتیں دیکھیں تو یہ 0.6% بنتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں وہ قرآن کے حقیقی مومن صرف اس وقت قرار پائیں گے جب وہ قرآن کی اس تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے مکمل طور پر امن پسند بن جائے، وہ کسی حال میں بھی تشدد کا رویہ اختیار نہ کریں۔ صحیح۔ تو ایک تو قرآن میں اس حوالے سے ذکر ہے، اور بھی ہم ورسز پڑھتے ہیں۔ ہم ذرا سیرت کے حوالے سے ایک بات دیکھنا چاہیں گے جو بہت ہی انٹرسٹنگ مولانا صاحب نے ایک ہسٹری سے کوٹ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں مکہ میں پہلی وحی اتری، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جس مشن پر معمور کیا وہ توحید کا مشن تھا۔ اس مشن کی نسبت سے مکہ میں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ موجود تھا، وہ یہ کہ جس کو اللہ کے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کے گھر کی حیثیت سے بنایا تھا، اس کو بعد کے زمانے میں عملاً شرک کا مرکز بنا دیا گیا، اور وہاں 360 بت رکھ دیے گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر 360 بت تھے۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ مولانا صاحب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کے اندر کتنے بت رکھے ہیں، وہ اسی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح، خانہ کعبہ میں وہیں پر نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسرا اس میں مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا کام یہ لے لیتے کہ پہلا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں ان بتوں کو ختم کرنا، وہ تو اس وقت پاسبل ہی نہ ہوتا، وہ تو ایک دم سے جنگ و جدل ہو جاتا، وہ تو ان کے خدا تھے سارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی نہیں بنائی اور وہ ان بتوں کو نہیں چھیڑا۔ صحیح۔ بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ 13 سال تک کعبہ میں پرامن طور پر نماز پڑھتے رہے، یعنی 13 سال تک وہ وہیں پہ موجود رہے، وہیں رہے۔ اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر انہوں نے اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا، جبکہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح آپ نے اور آپ کے اصحاب نے عمرۃ الحدیبیہ، یہ 329 میں جو انہوں نے عمرہ کیا، اس موقع پر بھی کعبہ کا جب طواف کیا تو اس میں 360 بت موجود تھے۔ اچھا، صحیح۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا ایک مشن دیا گیا تو انہوں نے بغیر ٹکراؤ کے اپنا ایک راستہ جو ہے نا وہ نکالا۔ یعنی یہ ہم کیا اور کوئی پیغمبر اسلام کا کوئی اور نمونہ بھی اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں ان کی سیرت سے؟ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس میں بغیر ٹکراؤ کے انہوں نے شرائط ایکسیپٹ کر کے اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ ایک اور جو مولانا صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام توحید کا مشن ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کا پرستار بنایا جائے، لوگوں کے دل و دماغ کو اس طرح بدلا جائے کہ وہ صرف ایک اللہ سے محبت کریں، صحیح، اور صرف ایک اللہ سے خوف کریں، صرف ایک اللہ ان کا سب سے بڑا کنسرن بن جائے۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں جب اسلام کا مشن ہی لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہے، سوچ کو تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے تو پرامن حالات بہت ہی ضروری ہیں، اس کے بغیر تو وہ کام
ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم میں جو واقعات آئے اس میں انہوں نے اوائڈ کیا کہ جنگ کے حالات میں نہ جائیں اور امن جو ہے کسی بھی طرح سے مینٹین رہے. صحیح. اچھا, اس میں ایک جو اور جو سوال پیدا ہوتا ہے یا جو سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ اور صلح دونوں میں کسی ایک کو اختیار کرنا ہو تو رسول اللہ ہمیشہ صلح کو اختیار کریں, یعنی صلح کو بہتر صلح پریفرنس کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز بھی مولانا نے لکھی ہو کہ رسول اللہ نے, ایک تو صلح حدیبیہ کا آپ نے ذکر کیا, اگر کوئی اور بھی چیز ہو تو آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. اس میں دیکھیں مولانا صاحب نا اس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. یہ سورہ نساء کی 128 نمبر آیت ہے. اچھا, یہ ہے کہ صلح بہتر ہے یا پیس بہتر ہے یا ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ بہتر ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر فارمولا قرآن کے اندر دیا ہوا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی تشدد والا کوئی سٹیپ لینا ہی نہیں ہے, آپ نے اگریشن والا کوئی پوائنٹ لینا ہی نہیں ہے, آپ نے ٹکراؤ والا کوئی پوائنٹ لینا ہی نہیں ہے. آپ نے پہلا جو آپشن ہے وہ صلح کا ہی اختیار کرنا ہے.